وراثت کے مسئلے ہمارے پاس آئے, کسی صاحب کا انتقال ہو گیا, اور پوری دنیا میں وراثت کے مسئلوں میں زیادہ اختلاف نہیں ملے گا آپ کو. وہ چاہے وہ دیوبندی جماعت کے پاس جا کر کے, اہل حدیث جماعت کے پاس جا کر لے, کہیں سے بھی قرآن پاک سے اگر کوئی مسئلہ بتایا ہو تو وہ ایک ہی ملے گا. اب جو خاتون مسئلہ لے کر کے آئی ان کو جواب دے دیا گیا لکھ کر کے, دوسرے مفتی کے پاس گئی وہی ملا, تیسرے کے پاس گئی وہی ملا, تو کہتی ہیں اس میں تو میرا کم لگ رہا ہے, میں کورٹ میں جاؤں گی. یہ معاملات میرے عزیزو ایک دو مرتبہ نہیں, کئی جگہ پر. تو پھر ان کے لیے وہی ذلت ہے جو وہ دھکے کھاتے رہیں اور لوگوں کی تان و تشنیع سنتے رہیں, اور ایسے مال کے لیے جو چند سالوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد وہ خود بھی دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں, کوئی لے کر جانے والا نہیں. اس کے لیے وہ اللہ کی شریعت کو ٹھکرا دیے, حضور کی حدیثوں کو ٹھکرا دیے. ایسی نوبت کبھی آنے مت دینا. کتنے گھروں کے معاملات کورٹ کچہریوں میں چل رہے ہیں, کتنے گھروں کے, چھوٹی چھوٹی سی جائیداد اور پراپرٹیز کے لیے. مذاق بنتا ہے کیا تمہارے پاس وراثت کو بانٹنے کے مسائل اللہ کے نبی نے نہیں بتائے؟ بتائے, لیکن مانتا نہیں ہے. جس کو مل رہا ہے وہ تو مان لے گا, جس کو کم مل رہا ہے وہ مانتا نہیں, وہی کیس کرتا ہے. تو میرے عزیزو یہ ایمان نہ ہونے کی علامت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیت آئی تھی جو میں نے ابھی پڑھا. ایک مسلمان کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا. مسلمان کا یہودی کے ساتھ زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا, اور دونوں چلے رسول اللہ کے پاس. یہودی تیار تھا کہ اسے پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ سچ فیصلہ کریں گے. فیصلے میں حضور نے کہا مسلمان سے کہ یہ اس یہودی کی زمین بنتی ہے, تو چھوڑ دے اس کو. وہ باہر نکلا. وہ کیسا مسلمان؟ ظاہری طور پر منافق تھا اندر سے. اس نے کہا میں محمد کا فیصلہ نہیں مانوں گا. اور اس یہودی سے کہا, یہودی پوچھنے لگا کہ تو اپنے نبی کا نہیں مانتا, کس کا مانے گا؟ کہا عمر اچھا فیصلہ کرتے ہیں. عدالت ان کی مشہور بھی تھی, فیصلے میں وہ بڑے کامل تھے. یہودی کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا وہی عمر بھی کریں گے, چلو میں تو چلنے کو تیار ہوں. تو یہ مسلمان بنا مسلمان, یہ چاہتا تھا کہ سمپتی گین کرے, میں مسلمان ہوں, میرا سپورٹ لیا جائے. حضرت عمر کے پاس آیا اور اپنی بپتا بیان کی کہ ایسے ایسے معاملات ہیں, یہودی میرے اوپر حاوی ہو رہا ہے, میں تو مسلمان ہوں, میرے حق میں کچھ فیصلہ کیجئے. تو یہودی پہلے کہنے لگتا ہے اس کی بات کے بعد, عمر ابن خطاب ہم یہی میٹر لے کر رسول اللہ کے پاس گئے تھے, تمہارے نبی کے پاس گئے تھے. حضرت عمر پھر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا کہا پھر حضور نے؟ یہودی نے کہا انہوں نے میرے حق میں فیصلہ سنایا, مگر یہ تمہارا مسلمان بھائی ماننے کو تیار نہیں. کہا کیا کہا اس نے؟ کہا میں محمد کے فیصلے کو نہیں مانتا اور تمہارے پاس فیصلہ کروانے آیا ہے. حضرت عمر اندر گئے اور تلوار لے کر کے آ گئے.